بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، جمعہ کا دن بہت بابرکت دن ہے اور اس کی فضیلت جگہ جگہ بیان ہوئی ہے، تو کیا اتنے فضیلت برے دن کو جو فوت ہوتا ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا؟ اور جمعہ کے دن کے فضائل و برکات کیا ہیں؟ جمعہ کے دن مرنے کی فضیلت بتانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مدینہ منورہ میں مرنا کیسا ہے۔ جمعہ کے دن یا مدینہ منورہ میں جو انسان اس فانی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی قبر کے منازل کیسے آسانی کے ساتھ طے ہو جاتی ہیں اور میدان حشر میں اس کو کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندے، اولیاء اور عام مسلمان بھی مدینہ منورہ میں مرنے کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ اس بات میں آخر کون سا راز چھپا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے مدینہ میں مرنے کی دعائیں مانگی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاہد جمعہ کا دن ہے، مشہود عرفہ کا دن اور موعود قیامت کا دن ہے۔ کسی ایسے دن پر سورج طلوع اور غروب نہیں جو جمعہ سے افضل ہو۔ حدیث نبوی ہے، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کروایا اور صبح صبح مسجد کی طرف چلا گیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، لغویات سے محفوظ رہا، اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کی تہجد کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ غسل کرانے کا مطلب ہے کہ جمعہ کی شب اپنی بیوی سے ہم بستری کی، پھر خود غسل کرے اور بیوی کو بھی غسل کروائے۔ اس لیے شب جمعہ ہم بستری اہل علم کے نزدیک مستحب ہے۔ ناظرین گرامی، جمعہ کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب یا جمعہ کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب مرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، جہاں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر جیسی مشکل منزل کے بارے میں بتایا ہے، وہیں عذاب قبر سے حفاظت کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ عظمت ذات کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت انبیاء علیہ السلام، شہداء اور معصوم بچے، اللہ کے یہاں ان کی ذات کی عظمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کی عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے۔ عظمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کی ترتیب بنا لیتا ہے تو اس عمل خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ عظمت زمان کی وجہ سے بھی عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے، جیسا کہ کوئی شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب یا جمعہ کے دن مرتا ہے تو جمعہ کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ظالم آدمی جمعہ کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ روایات سے واضح ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ وہ جمعہ کے دن اللہ کی مرضی سے مرتا ہے، اور یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ اس کی قبر کی منزلیں بھی آسان ہوں گی، مگر آخرت کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینہ کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے،
وہ اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص حرمین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی، اور قیامت والے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اسی کو مدینہ منورہ میں مرنا نصیب ہوگا۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعے کے راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا، اس نے جمعے کے دن کی ہماری رہنمائی فرمائی، اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن میں بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو چکا ہو تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی بات ہی ذکر کرنی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ جمعے کے دن مرنے والے کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایت مروی ہے اس میں صرف مسلم کی قید ہے، اور بظاہر اس میں صالح اور فاسق دونوں شامل ہیں، اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہوگا، مگر واضح ہونا چاہیے کہ اس بشارت کا تعلق صرف عذاب قبر سے ہے، آخرت میں حساب کتاب اور عذاب سے محفوظ رہنے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں طور کی طرف گیا تو میں کعب احبار سے ملا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے مجھے تورات کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی۔ میں نے اسے جو کچھ بتایا وہ وہی کچھ تھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر اتارے گئے، اسی روز ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی روز فوت ہوئے، اسی روز قیامت قائم ہوگی۔ جن اور انس کے سوا تمام جانور جمعے کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت کے قائم ہونے کے ڈر سے چیختے رہتے ہیں۔ اس میں ایک گھڑی ہے جس میں کہ مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اس سے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ کعب نے کہا پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعے کے روز ہوتا ہے۔ کعب نے تورات پڑھی تو اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، بے شک ہر جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے کعب احبار کے ساتھ اپنی مجلس کے بارے میں اور جمعے کے بارے میں جو اس سے بتایا تھا اس کے متعلق انہیں بتایا کہ کعب نے کہا کہ وہ پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ کعب نے جھوٹ بولا۔ میں نے انہیں پھر بتایا کہ کعب نے پھر تورات پڑھی تو اس نے کہا کہ وہ ہر جمعے کے روز ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کہا مجھے اس کے بارے میں خبر دینے میں بخل نہ کیجیے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اسے نماز میں پاتا ہے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے تک حکم نماز ہی میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا تو بس یہی بات ہے۔ ترمذی
جمعے کے دن اور رات کو اللہ تعالیٰ کو اس قدر لحاظ ہے کہ اس دوران میں مرنے والے مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن یا جمعے کے رات یعنی جمعے سے پہلے والی رات کو مرا اسے قبر کی آزمائش سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، جمعے کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اسے جمعے کے دن مرنا نصیب ہو۔ موت کو سب کو آ کر ہی رہنی ہے، اگر جمعے کے دن آئے تو اس سے بڑی عظمت والی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔